اپنے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی اور اہم نعمت پانی ہے۔ انسان کے بے شمار معاملات پانی سے ہی حل ہوتے ہیں۔ انسان کو قدم قدم پر پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ پانی کے بغیر انسان کے لیے زندہ رہنا ممکن نہیں۔ ہمارے ملک کو اللہ نے اس نعمت سے خوب نوازا ہے اور پانی کی وافر مقدار آج بھی موجود ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں، اس کی حفاظت کریں اور اسے ضائع ہونے سے بچائیں اور اس کے استعمال میں احتیاط برتیں۔ شاید یہی شکرانِ نعمت کہلاتا ہے۔ پانی کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انسان کی روزمرہ ضروریات کے علاوہ جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں، غرض ہر جاندار، نباتات، زراعت، درخت، سبزہ، پھل و پھول کے لیے خوراک کی حیثیت رکھتا ہے۔ صنعتیں اور انڈسٹریز، کارخانے سب اس کے محتاج ہیں۔ بجلی اور توانائی کا منبع بھی پانی ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ دنیا کی بقا کے لیے پانی لازمی جزو ہے۔ اس لیے ہماری زمین کا تقریباً 71% رقبہ پانی پر مشتمل ہے اور اسے قدرت مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچاتی ہے۔ سمندر، دریا، جھیلیں، چشمے اسی کام پر مامور ہیں۔ یہاں تک کہ آگ بجھانے کے لیے بھی پانی استعمال ہوتا ہے۔ سب سے اہم پینے کے لیے صاف پانی کی ضرورت ہے، جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری ہر حکومت اور سیاستدان عوام کو اس کی یکساں فراہمی کا خوبصورت خواب دکھاتے ہیں، مگر مصلحتوں کا شکار ہونے سے اب تک اس خواب کی تعبیر کبھی مکمل نہیں ہو پائی۔ اگر یہ کہا جائے کہ پینے کا پانی پاکستان اور خصوصاً بہاولپور ڈویژن کا سب سے بڑا مسئلہ ہے تو بے جانا ہوگا۔ شہر میں نصب چند بڑے واٹر پلانٹ اتنے بڑے شہر کی ضروریات پورا نہیں کر پاتے، اور ان پلانٹس پر بے تحاشا رش اور ہجوم اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پانی کی ضرورت مزید بڑھ رہی ہے۔ چولستان جیسے بڑے صحرا اور ریگستان کو جنم دینے کا باعث بنا، پانی کا خشک ہونا بنا۔ آج چولستان کا ایک بہت بڑا علاقہ پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہا ہے، اور چند روایتی ٹوبے ہی انسانوں اور جانوروں کے لیے پانی فراہم کر کے ان کی زندگیاں بچاتے اور پیاس بجھاتے ہیں۔ چولستان کے لوگ ابھی اس قرب سے گزر رہے ہیں کہ سندھ طاس معاہدہ دریائے ستلج کی بندش کا باعث بن گیا، اور اب دریائے ستلج کی جگہ ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ کبھی بھارت جان بوجھ کر یا غلطی سے اس میں پانی چھوڑ دے تو پورا شہر اسے دیکھنے جاتا ہے اور پانی پر پھول نچھاور کر کے اپنی محرومیوں کا اظہار کرتا ہے۔ دریائے ستلج کے ساتھ ساتھ تمام شہری آبادیاں پینے کے پانی کو ترس رہی ہیں۔ 2020 کی ایک رپورٹ جو وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جاری کی تھی، اس کے مطابق 29 بڑے شہروں کا پانی آلودہ نکلا۔ پورے ملک کا 61% پانی پینے کے قابل نہیں ہے۔ جہاں ہمیں پینے کے لیے صاف پانی کا خاطر خواہ انتظام کرنا ہے اور اس کے لیے مکمل پلاننگ کی ضرورت ہے، وہیں ہمیں اپنا اخلاقی اور سماجی فرض بھی ادا کر کے اس مسئلے میں بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسا کہ مشاہدے میں آیا ہے کہ پانی کی اس زبردست قلت کے باوجود روزمرہ معاملات زندگی میں پانی کے بے دریغ اور بے مقصد استعمال کی مجرمانہ غفلت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم اس کو اپنا مسئلہ ہی نہیں سمجھتے اور اس کے ضیاع ہونے کا احساس ہی نہیں کرتے۔ شاذ و نادر کوئی فرض شناس شہری ایسا ہوگا جو پانی کا محتاط استعمال کرتا ہوگا اور اس کے بیجا اسراف سے پرہیز کرتا ہوگا۔ اس ضمن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ پانی میں اسراف مت کرو، اگرچہ بہتی نہر پر ہو۔
بہت سا پانی تو ہم اس حدیث مبارکہ پر عمل کر کے ہی بچا سکتے ہیں، کیونکہ پانی کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ ملکیت ہے، اور زندگی وہیں پھلتی پھولتی ہے جہاں پانی موجود ہو۔ گویا پانی ہماری زندگی ہے، اور صاف پانی محفوظ زندگی کی ضمانت ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اپنے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔